بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روح پرور لمحہ ہوتا ہے جب رات کی تاریکی سمٹ رہی ہوتی ہے، آسمان کائنات نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے اور رحمت الہی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وہ بابرکت گھڑی ہے جب ایک مومن اپنے رب کے حضور جھک کر ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے دل کو سکون، اپنی روح کو تازگی اور اپنی زندگی کو برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا یہ بابرکت اور نورانی کلمہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی زبان کا ورد بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ذکر ہے جو نہ صرف قبر کی ہولناک سختی اور تنگی کو روکتا ہے، بلکہ جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے ایک مضبوط ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کلمے کی بے پناہ برکت سے آپ کے مرحوم والدین کی مستقل مغفرت ہوتی رہتی ہے اور آپ کی معصوم اولاد پر آنے والی ہر ناگہانی مصیبت اور ہر بلا ٹل جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد کا وہ مخصوص وقت جب کائنات انگڑائی لے رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے لیے سب سے زیادہ بابرکت اور قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد خلوص دل سے اس کلمے کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے برزخ کے سفر یعنی قبر کی وحشت اور تنہائی کی تلخی کو دائمی آسانی میں بدل دیتا ہے، اور روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ اس کے چہرے کو ایک خاص نور سے چمکا دے گا۔ یہ کلمہ دراصل انسانی روح کو یاد الہی کی چاشنی سے روشناس کرانے کا ذریعہ ہے جو مرجھائے ہوئے ایمان کو نئی زندگی بخشتا ہے، اور جب تک بندہ قبر کے اندھیروں میں رہے گا، یہ ذکر وہاں چراغ بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ جب کوئی بندہ فجر کی پرسکون اور معطر فضا میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کے گرد رحمت اور سکون کا ایک حصار قائم کر دیتے ہیں جسے کوئی شیطانی قوت نہیں توڑ سکتی۔ ایسا ذاکر اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ پا لیتا ہے اور جہنم کے ساتوں طبقات کی آگ سے اس کی مکمل نجات اور ابدی آزادی کا پروانہ اسی وقت جاری کر دیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ چند منٹوں کا روحانی عمل دنیا کی تمام آسائشوں اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا وہ بے بہا خزانہ ہے جو انسان کو دنیاوی فکروں سے آزاد اور اخروی خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس تسبیح ہے جو آپ کے نام اعمال کو وزنی اور صراط کے سفر کو سہل بناتی ہے۔ معزز سامعین، اس عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تاکہ آپ کو وہ 4 عظیم و شان فضائل اور انعامات حاصل ہو سکیں جن کا تذکرہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی جہنم کی ہولناکی سے دوری، والدین کی دائمی بخشش، اولاد کا ہر شے سے تحفظ اور قبر کے عذاب سے مکمل خلاصی۔ آج کی اس خصوصی اور علمی ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کو قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اور مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی اصل حقیقت اور اس کی روحانی طاقت کا مکمل ادراک کر سکیں اور اسے محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس مبارک وقت یعنی فجر کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے اور پھر ان 4 فضائل کی گہرائی میں اتریں گے جس میں جہنم کے دل دہلا دینے والے مناظر اور ان سے بچنے کی تدابیر کا مستند تذکرہ بھی شامل ہوگا۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے آپ کے دل میں اس وظیفے کی وہ تڑپ اور قدر پیدا ہوگی جو آپ کو اس عمل پر مجبور کر دے گی جسے ہم ویڈیو کے آخری حصے میں مکمل طریقہ کار اور شرائط کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے پہلے اس عظیم وقت کی فضیلت کو پہچانیں جس کی قسمیں رب کائنات نے قرآن پاک میں کھائی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد ہے تو وہ صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بشارت دی کہ وہ شخص کبھی دوزخ کے گڑھے میں نہیں گرے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی سختی سے پابندی کرے گا۔ یہ وہ عظیم روایات ہے جو صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور اپنے سینوں میں محفوظ کی۔
کہ جو ان 2 وقتوں کے پہرے دار بن گئے وہ آگ سے دور کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے تمام اہل و عیال اور اس کا سارا مال و متاع چھن جائے تو یہ اس لیے فجر کی نماز قضا ہونے سے کہیں بہتر اور ہلکا نقصان ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل فرمائی کہ دن اور رات کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے فجر اور عصر کے وقت ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ اپنے بندے کے ہر حال سے بخوبی واقف ہے۔ تو فرشتے فخر سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب ہم اس کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھا، اور جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تب بھی وہ تیری حمد و ثنا میں مصروف تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ جب فرشتے عرش پر آپ کا نام لے کر گواہی دے رہے ہوں گے تو آپ کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ جو شخص فجر کے نور میں اللہ کو یاد کرتا ہے اسے قیامت کے دن ایک ایسے نور کی خوشخبری دی گئی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگا۔ اب ہم اس عمل کی اصل اس فضیلت کی طرف آتے ہیں جو ہر نیک اولاد کا خواب ہے، یعنی والدین کی مغفرت۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے احترام کو اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے وفاداری کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب اولاد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اگرچہ موت کے بعد عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، مگر 3 دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور صالح اولاد جو ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے۔ اس سے یہ اٹل حقیقت ثابت ہوئی ہے کہ فوت شدہ ماں باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ان کے پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد کا ذکر ہے۔ ہمارا یہ کلمہ نہ صرف آپ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ آپ کے والدین کے لیے ایک دائمی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو عالم برزخ میں ایک پیغام پہنچتا ہے کہ ان کی محنت اور تربیت کا پھل آج بھی مل رہا ہے۔ والدین کی بخشش کی دعا کرنا محض ایک نیک عمل نہیں بلکہ یہ ان کا وہ قرض ہے جو آپ کو ہر حال میں اتارنا ہے۔ آپ کا یہ مخصوص ذکر ان کی اندھیری قبروں کو جنت کے باغوں کی طرح روشن کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس انعام کی جس کی فکر ہر ماں باپ کو دن رات تڑپاتی ہے، یعنی اولاد پر آنے والی مصیبتوں کا ٹلنا۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے جگر گوشے دنیا کے ہر شر اور حادثے سے محفوظ رہیں۔ ایک سچے مومن کا یہ کامل یقین ہے کہ حفاظت کی اصل کنجی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کے وقت اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی نسلوں کی حفاظت کا پہرا لگا دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ مبارک عمل آپ کی اولاد کے گرد ایک نورانی اور روحانی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو انہیں نظر بد، جادو اور حادثات سے محفوظ رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں صاف بیان ہے کہ جو بندہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کی کفالت خود فرماتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہو وہ گھر برکتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جہاں ذکر نہ ہو وہ ایک تاریک قبرستان کی طرح ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے محافظ بن جاتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی لمبی زندگی، ان کی بہترین صحت، ان کے پاکیزہ اخلاق اور ان کے روشن مستقبل کی ضمانت بن جائے گا۔ اگلی منظر قبر کی وہ پہلی رات ہے جہاں انسان بالکل تنہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر کے منظر سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یہ گڑھا یا تو جنت کا ٹکڑا بنتا ہے یا جہنم کی کھائی۔ مومن کے لیے اس پہلی منزل کی آسانی اس کے ان پختہ اعمال پر منحصر ہے جو اس نے دنیا کی فانی زندگی میں کیے ہوں گے، اور ہمارا یہ بتایا ہوا کلمہ قبر کے اس کٹھن سفر میں آپ کا سب سے وفادار رفیق بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ ذکر فرشتوں کے سامنے آپ کا وکیل بن کر کھڑا ہوگا اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت آپ کے دل کو اطمینان بخشے گا۔
اب ہم اس ویڈیو کے سب سے لرزہ خیز لیکن اہم پہلو یعنی جہنم سے چھٹکارے پر بات کریں گے۔ جہنم وہ جگہ ہے جس کے تصور سے انبیاء اور اولیاء کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا ایندھن پتھر اور گناہ گار انسان ہے، اور اس کی تپش ہماری دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز اور ہولناک ہے۔ اسے ہزاروں سال تک مسلسل دہکایا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ وہاں کے قیدیوں کا لباس آگ کا ہوگا، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پیپ اور پانی دیا جائے گا۔ اس ہولناک ترین انجام سے بچنے کا واحد اور آخری راستہ صرف اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور یہ کلمہ اسی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا نام ہے۔ یہ عمل آپ کو جہنم کے قید خانے سے نکال کر جنت کے باغوں کا مستحق بنائے گا۔ فجر کے اس وقت کی ایک خاص معاشی برکت بھی ہے۔ رزق کی تنگی آج کل ہر گھر کا بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ دن کے آغاز میں ہی اپنے خالق کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کا رزق نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ اس میں وہ برکت آتی ہے جو ہزاروں کے خرچ کو سینکڑوں میں پورا کر دیتی ہے۔ برکت وہ نور ہے جو پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اس ذکر کی بدولت گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل حسد کی آگ اور جادو کے سیاہ اثرات کو کاٹنے کے لیے کسی ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں، کیونکہ جب ذکر الہی سے گناہ دھلتے ہیں تو زندگی کی راہیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام فجر کے اس لمحے کو غنیمت جانتے تھے۔ آپ کے اس عمل کا براہ راست اثر آپ کی اولاد کی تربیت اور ان کی فرما برداری پر پڑے گا، کیونکہ جب بچے اپنے والدین کو سجدوں میں روتا اور ذکر میں مگن دیکھیں گے تو ان کی روح میں بھی بندگی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اولاد کی نیکی دراصل والدین کے اپنے تقوی کا عکس ہوتی ہے۔ اب ہم اس معجزاتی کلمے اور اس کے مکمل اور صحیح طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ فجر کی نماز کے فرض اور سنتوں سے فارغ ہو کر اپنی اسی جگہ پر بیٹھ جائیے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں، کیونکہ درود پاک وہ چابی ہے جو ہر بند دعا کے تالے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 پیارے اور صفاتی نام یا غفار یا ستار، اس کو ملا کر 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ نام ہیں جو گناہوں کے داغ دھوتے ہیں اور بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اسے رسوائی سے بچاتے ہیں۔ پھر تیسرے اور سب سے اہم مرحلے میں اس مرکزی کلمے کی ایک تسبیح کریں جو تمام برکتوں کا مجموعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نہایت عظیم، مبارک اور نورانی ذکر ہے۔ اس مبارک کلمے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، حمد، توحید، بزرگی اور اسی پر کامل بھروسے کا اعلان موجود ہے۔ جو شخص اس ذکر کو محبت اور یقین کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، گھر کو برکت اور زندگی کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب قرار دیا گیا ہے، اور یہ ذکر بندے کے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور دل کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پر فجر کے وقت اس ذکر کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فجر کا وقت رحمتوں کے نزول، فرشتوں کی حاضری اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب ایک مومن فجر کی نماز کے بعد خاموشی اور سکون کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر نور اترتا ہے، دن میں برکت پیدا ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صبح کے اذکار انسان کے لیے روحانی حفاظت کا حصار بن جاتے ہیں اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت شامل حال رہتی ہے۔ یہ مبارک ذکر رزق میں برکت، دل کے اطمینان، پریشانیوں سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کے بعد اسے پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے اور اس کے دن کو خیر و عافیت سے بھر دیتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور ان مبارک کلمات کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسے کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل کریں۔ یہ کلمہ عرش الہی کے نیچے موجود جنت کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح یعنی استغفر اللہ کا ورد کریں۔ جو بندہ رزق کو کھولنے اور ناگہانی آفتوں کو ٹالنے کا مجرب ترین نسخہ ہے۔ استغفار ایک ایسا مبارک عمل ہے جو بندے کے دل کو پاکیزگی، روح کو سکون اور زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اس کے لیے رزق اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے کیونکہ یہ بندے کی عاجزی، ندامت اور اپنے رب کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت استغفار پڑھنے کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رحمت، سکون اور برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس کے دل کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے، دن میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ صبح کا استغفار انسان کے دل سے غفلت کو دور کرتا ہے اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح کے وقت کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں، غموں کو خوشیوں میں اور بے سکونی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ بے شک استغفار مومن کے لیے رحمت، نجات اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ آخر میں دوبارہ نہایت ادب سے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کو مکمل کریں اور پھر اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں۔ اپنے والدین کی مغفرت، اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی سلامتی اور اپنے گھر کی برکت کے لیے دل سے دعا مانگیں۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں جہنم کی تپش سے بچا اور ہماری نسلوں کو دین کا خادم اور والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین۔ میرے عزیزوں اور میرے محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سکون، راحت اور حقیقی کامیابی صرف اسی وقت آتی ہے جب اس کا دل اپنے رب کی یاد سے جڑ جاتا ہے۔ دنیا کی بے شمار پریشانیاں، ذہنی دباؤ، رزق کی تنگی اور دل کی بے چینی انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم نعمت ہے جو تھکے ہوئے دلوں کو سکون، بے چین روحوں کو قرار اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر فجر کے بعد کا بابرکت وقت ایسا قیمتی خزانہ ہے جسے اگر انسان اللہ کی تسبیح، حمد، استغفار اور درود پاک سے آباد کر لے تو اس کے دن میں عجیب سی برکت اور دل میں ایک خاص نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے معاملات آسان ہو رہے ہیں، دل نرم ہو رہا ہے، عبادت میں لطف آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی زندگی پر سایہ فگن ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا ذکر صرف زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، امید اور تعلق کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ استغفار گناہوں کی گرد کو دھو دیتا ہے، درود پاک دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتا ہے اور تسبیحات دل کو نور سے بھر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک اذکار کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تاکہ ہماری صحبتیں بھی رحمت والی ہوں، ہمارے گھر بھی سکون والے ہوں اور ہماری آخرت بھی کامیابی اور نجات والی بن جائے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آج کی یہ روح پرور اور ایمان افروز ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کو پھیلانا بھی ایک عظیم نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے
کسی غافل انسان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے یا کسی کے گھر میں رحمت اور برکت آ جائے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھیں تاکہ یہ روحانی محفل ذکر الہی سے آباد رہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی، فجر کے بابرکت لمحات کی قدر، ذکر و استغفار کی مٹھاس اور اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرمائے، ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنائے، ہمارے گھروں سے پریشانیوں دور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔